کیا اب جانتے ہیں کہ آج جسے ہم اسلام گڑھ قلعہ کہتے ہیں وہ ہمیشہ سے اسلام گڑھ نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب اسے صرف کچا قلعہ کہا جاتا تھا، نہ کوئی باقاعدہ نام، نہ کوئی سرکاری شناخت۔ لیکن تاریخ کے صفحات پلٹتے ہیں اور سن 1797 عیسوی میں یہ قلعہ ایک نئے باب میں داخل ہوتا ہے۔ اس دور میں گجرات کے خطے پر گجرات کی بنگی مثل کے سکھ حکمران صاحب سنگھ کی حکومت تھی۔ صاحب سنگھ گجر سنگھ کا بیٹا تھا۔ گجر سنگھ بنگی کی لاہور اور پنجاب کے شہروں گجرات، راولپنڈی، اٹک اور اٹک کے نواحی علاقوں پر حکومت تھی۔ گجر سنگھ نے لاہور کا قلعہ گجر سنگھ بھی تعمیر کروایا۔ گجر سنگھ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے صاحب سنگھ بنگی نے گجرات میں اپنی حکومت قائم کر لی، مگر ایک مقامی باثر زمیندار جٹ سردار چودھری رحمت خان وڑائچ نے بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ ان کے پاس اپنی فوج تھی۔ انہوں نے اس سے پہلے قلعہ روہتاس بھی فتح کیا تھا اور جنوری 1797 میں ان کے بیٹے حیات خان نے اس قلعے پر قبضہ کر لیا جسے آج ہم اسلام گڑھ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رحمت خان وڑائچ نے اس قلعے کا نام باقاعدہ طور پر اسلام گڑھ رکھا، لیکن سوال یہ ہے یہ نام کیوں رکھا گیا؟ تاریخی روایات دو مختلف کہانیاں سناتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ نام رحمت خان نے اپنے والد کے نام پر رکھا، جبکہ دوسری روایت کہتی ہے کہ اس قلعے کا نام اس سے کم و بیش 200 سال پہلے سے موجود تھا، جو کہ قلعے کے اندر مدفون ایک صوفی بزرگ حضرت اسلام شاہ غازی کے نام پر اسے اسلام گڑھ کہا گیا۔ وہ بزرگ جو ظالم حکمرانوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ یوں یہ قلعہ صرف اینٹوں اور مٹی کا ڈھانچہ نہیں رہا، بلکہ مزاحمت، عقیدت اور شناخت کی علامت بن گیا۔ پرانے بزرگوں کی روایت ہے کہ قلعہ اسلام گڑھ کے اندر جانے کے لیے 4 راستے تھے جن پر لکڑی کے گیٹ لگے ہوئے تھے، اور اس کی ساری آبادی صرف قلعے کے اندر ہی رہتی تھی۔ اب آبادی میں تیزی سے اضافے، مہاجرین کی آمد اور کچھ دیگر علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی کی وجہ سے اسلام گڑھ کی آبادی قلعے سے باہر بھی خاصی تعداد میں موجود ہے۔ قیام پاکستان تک ایک گیٹ باقی تھا، مگر اب اس کا بھی نام و نشان مٹ چکا ہے۔ قلعے کے اندر کی ساری زمین آج بھی چودھری رحمت خان وڑائچ اور ان کی اولاد کے نام پر ہے۔ اسلام گڑھ کی تاریخ صرف جنگوں اور حکمرانوں کی نہیں ہے، یہ انسانوں کی کہانی بھی ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے اسلام گڑھ میں مسلمان، ہندو اور ایک سکھ خاندان آباد تھا۔ موچی، نائی، دھوبی، جلاہا، ماچھی، کسان، مستری، لوہار، ترکھان، تاجر، ہر پیشہ، ہر طبقہ ایک ہی بستی میں سانس لیتا تھا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے، اسلام گڑھ کی تاریخ میں کسی بڑے ہندو مسلم یا مسلم سکھ فساد کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہاں مذہب سے پہلے انسانیت تھی۔ شادی ہو یا غم کا موقع، سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ। رشتے صرف دیواروں کے اندر نہیں تھے، دلوں میں تھے۔ اوم منگلم منگلم اوم ملاوکان سپتتی شانتی شانتی شانتی۔ بعض گھروں میں آج بھی ہندوؤں کی شادیوں پر دیے گئے یا مسلمانوں کی شادیوں پر ان سے لیے گئے نیوندرے کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ اس ڈائگ نو ہور چلو تاکہ چاول گھولو۔ ہاں جی بس مسالے پا رہے ہیں، پانی لے آ رہے ہیں، شاباش جلدی کرو۔ جب 1947 آیا اور بر صغیر تقسیم ہوا تو اسلام گڑھ کے غیر مسلم خاندانوں کو کسی نے زبردستی نہیں نکالا، وہ خود ہجرت کرنے لگے۔ یہاں تک کہ 14 اگست 1947 سے پہلے ہی کچھ خاندان بھارتی علاقوں کی طرف منتقل ہو چکے تھے۔ ہندو مسلم دوستیوں کا یہ عالم تھا کہ تقسیم کے بعد پیدا ہونے والے انتہائی خطرناک حالات کے باوجود اسلام گڑھ کے کچھ مسلمان نوجوان اپنے ہندو دوستوں کو امرتسر تک چھوڑ کر آئے، اور ہجرت کے بعد بھی کئی ہندو مسلم دوستوں کے مابین خط و کتابت جاری رہی۔ اسلام گڑھ کے ایک بہت منجے ہوئے بزرگ لالا محمد شفیع اور آرائی خاندان کے باثر بزرگ مہر سیٹھ اللہ دیتا جب تک زندہ رہے، وہ اپنے ہندو دوستوں کے قصے اور ان کے ساتھ ہونے والی خط و کتابت کا احوال لوگوں کو سناتے رہے۔ دوستیاں سرحدوں سے بڑی ثابت ہوئیں۔ آج جب ہم اسلام گڑھ قلعہ کی فصیلوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک تاریخی مقام نہیں نظر آتا، ہمیں نظر آتی ہے بغاوت کی کہانی، صوفی روایت اور مذہبی ہم آہنگی کی مثال۔ یہ قلعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف جنگوں سے نہیں بنتی بلکہ انسانوں کے تعلق سے بنتی ہے۔ قلعہ اسلام گڑھ ہماری مشترکہ میراث ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اقتدار بدلتے رہتے ہیں
مگر اصل طاقت اتحاد اور بھائی چارے میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اسلام گڑھ کے بارے میں ایسی مستند تاریخی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارا چینل اسلام گڑھ فورٹ اور اس سے وابستہ فیس بک پیج لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس ورثے کو دنیا تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔